بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا ببقوع آدمین الی آخر۔ اوپر کی لائن ہے میرے پاس، یہ مجلس برکات کا چھاپا ہے میرے پاس، اس میں صفحہ نمبر 22 پر اوپر کی لائن ہی ہے، وہاں سے ہے آج کا سبق۔ ولا يفسد الماء بخرء حمام، فسد یفسد فسادا، اس کا معنی ہوتا ہے خراب ہو جانا، برباد ہو جانا۔ یہاں پر مراد ہے نجس ہو جانا، لائق استعمال نہ رہنا۔ الماء یہ لا یفسد کا فاعل ہے، بخرء حمام، خرعن کہتے ہیں بیٹا چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، فاختہ ہے، مرغی ہے وغیرہ، ان کی بیٹ کو خر کہتے ہیں، خرعن۔ حمام، حمام ہا کے فتحے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کبوتر، اور ایک ہا کے کسرے کے ساتھ بھی لفظ آتا ہے حمام۔ الحمام کا معنی ہوتا ہے بیٹا موت، اس لیے دونوں میں فرق رکھنے کے لیے، حمام اور حمام کا فرق رکھنے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ اس بات پر دھیان دیں۔ حمام ہا کے فتح کے ساتھ اس کا معنی کبوتر ہوتا ہے، اور حمام ہا کے کسرے کے ساتھ اس کا معنی موت کا ہوتا ہے۔ عصفور اس کا معنی گوریا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چڑیا جو ہوتی ہے۔ ولا بموت ما لا دم له فیہ کسمک وضفدع، سمک کا معنی مچھلی ہوتا ہے بیٹا، ضفدع کا معنی ہوتا ہے مینڈھک۔ اب دیکھیے صاحب کتاب بتانا کیا چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ چھوٹے جانور ہوتے ہیں، جیسے گوریا ہے، کبوتری ہے، فاختہ ہے۔ اگر ایسے چھوٹے جانوروں نے کسی ماء قلیل ہی میں یا کنویں میں بیٹ کر دی، پخانہ کر دیا، تو ان کی بیٹ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور، پانی ناپاک نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا فاختہ یا کبوتر اور گوریا کی بیٹ سے۔ ولا بموت ما لا دم له فیہ، اور نہ ہی اس جانور کے مرنے سے پانی ناپاک اور نجس ہوگا، ما لا دم له فیہ، جس میں فیہ کی ضمیر کا مرجع وہی پانی، ماء، فیہ اے فی الماء، ولا بموت ما لا دم له، اور لہو کی ہا ضمیر کا مرجع ماں ہے، ماں لا میں جو ماں ہے وہ ضمیر کا مرجع ہے۔ مطلب ہوگا ولا بموت ما لا دم له فیہ، اور پانی میں وہ جانور مر گیا جس کے لیے خون نہیں ہوتا ہے، یعنی خون نہ ہونے کا مطلب یعنی دم مسفوح، دم سائل نہیں ہوتا ہے جس کا، تو ایسے جانور کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بحری جانور ہے، سمندر میں رہنے والا یا دریا میں رہنے والا، دریا میں زندگی گزارنے والا جانور ہے، اگر وہی مر گیا دریا میں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ دریا میں رہنے والے جانوروں میں خون ہوتا بھی نہیں ہے، اکثر تو ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی بری جانور ہے، یعنی خشکی میں زندگی گزارنے والا جانور ہے،
تو ایسی صورت میں اگر وہ ایسا ہے کہ جس میں دم سائل نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، جیسے کہ بر ہے، چڈا ہے یا ٹڈا کہو، بھمیری ہے، یا اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پسو ہے، چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، اگر یہ مر جائیں پانی میں تو ان کے مرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دم سائل یعنی بہنے والا خون نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صاحب کتاب بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا بِمَوْتِ مَا لَا دَمَ لَهُ فِيهِ، اور نہ ہی اس جانور کے مرنے سے پانی ناپاک ہوگا، ما لا دم لہو، جس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، جس میں خون نہیں ہوتا ہے۔ لا دما میں لا لائے جنس ہے اور دما اس کا اسم ہے، لہو اس کی خبر ہے۔ اور فیہ جو ہے بیٹا یہ بے موت ما لا سے متعلق ہے، بے موت حیوان فیہ فی الماء، یہ مطلب ہوگا۔ اب جس میں خون نہیں ہوتا اس کی مثال دے رہے ہیں، کسمکن، جیسے کہ مچھلی ہے، وضفدع، ضفدع اس کا معنی ہوتا ہے میڈک، جیسے کہ مچھلی ہے، میڈک ہے، وحیوان، اور اس کے علاوہ دوسرے کچھ اور جانور ہیں۔ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جانور بحری ہے اور یہ جانور بری ہے؟ یعنی یہ خشکی میں زندگی گزارنے والا جانور ہے اور دوسرا جانور یہ تری میں پانی میں زندگی گزارنے والا ہے، یہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو ہمارے فقہا نے اس کی ایک پہچان بتائی ہے۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ بحری اور بری جانوروں کے درمیان حد فاصل یہ ہے کہ جو خشکی میں زندگی نہ گزارے وہ بحری ہے، اور جو خشکی میں زندہ رہ سکے وہ بری ہے۔ اور بعض ائمہ نے یہ بھی کہا کہ جن کے تیرنے کے لیے جن کے پنجوں میں، ان کی انگلیوں کے بیچ میں اگر کھال اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ پردہ بن جا رہی ہے، جیسے بطخ کے پیروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے انگلیاں جو ہوتی ہیں نا پیروں میں، ان کے بیچ میں کھال جڑی ہوئی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے وہ پانی کو پیچھے کے لیے کر سکے اور وہ آگے بڑھ سکے۔ تو جن کے پنجوں میں اس طرح کی کھال پردہ بنی ہوئی ہو تو ایسے جانور مائی کہلائیں گے، یعنی بحری کہلائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر بھی یاد رکھنا کہ اگر بحری ابھی ہے، جیسے کہ میڈک ہے، وہ بحری ہے، تو یہاں پر بحری میڈک ہی مراد ہے بیٹا۔ میڈک دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ میڈک وہ بھی ہوتے ہیں جو خشکی میں رہتے ہیں۔ اگر خشکی میں رہنے والا میڈک مر گیا تو صحیح مذہب یہ ہے کہ اس سے پانی فاسد ہو جائے گا، جیسے کہ خشکی میں رہنے والا سانپ اگر پانی میں مر گیا جا کر تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فرماتے ہیں کسمکن، جیسے کہ مچھلی، وضفدع، اور میڈک، وحیوان، یا دوسرے حیوان الماء، یا دوسرے پانی کے جانور، وبقن، بقن کا معنی پسو، وذباب، مکھی، وزنبور، زنبور کا معنی بھیڑ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ بھیڑ کہتے ہیں، ہمارے یہاں پر بر بولتے ہیں، جس کے وہ کالی بھی ہوتی ہے، پیلی بھی ہوتی ہے، لال بھی ہوتی ہے نا، مٹھائیوں کی اوپر بہت زیادہ بیٹھتی ہے، تو اسے ہمارے یہاں بر کہتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے یہاں پر جو بھی کہا جاتا ہو وہ ڈنک مار دیتی ہے۔ وزنبور، اور بر کے مر جانے سے بھی پانی خراب نہیں ہوگا۔ وعقرب، ایسے بچھو، عقرب کا معنی بچھو ہوتا ہے، جمع عقارب۔ ولا بوقوع آدمی، ایسے ہی کوئی آدمی اگر گر گیا، وقوع کا معنی گر جانا،
ولا بوقوع آدمی، ایسی پانی خراب نہیں ہوگا آدمی کے گر جانے سے. لیکن آدمی کے گر جانے سے بیٹا تبھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی خراب نہیں ہوگا جبکہ آدمی کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو. اور اگر آدمی کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر آدمی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ اس نجاست کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا، چھوٹے کنویں میں اگر گر گیا. فرماتے ہیں ولا بوقوع آدمی، ایسی آدمی کے گرنے سے بھی پانی فاسد نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا. ایسی وما یؤکل لحم، ایسی اس جانور کے گرنے سے بھی پانی خراب نہیں ہوگا ما یؤکل لحم، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. اکل یاکل، کھانا، فعل مجہول، فعل مضارع مجہول، یؤکل. ما یؤکل لحم، لحم یہ اس کا نائب فاعل ہے. ما یؤکل لحم، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایسے جانوروں کے گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. کیونکہ بیٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا لعاب بھی پاک ہی ہوتا ہے. اب اگر ایسا جانور گر گیا اور اس کے جسم پر کوئی نجاست نہیں ہے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا. ہاں اگر نجاست ہو جسم پر تو پھر اس کے گرنے سے نہیں بلکہ اس نجاست کی بنا پر پانی ناپاک ہوگا. فرماتے ہیں اذا خرج حیا، آدمی گر گیا یا کوئی معقول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایسا جانور گر گیا تو پانی ناپاک اس صورت میں نہیں ہوگا اذا خرج حیا، جبکہ زندہ نکل آیا ہو. اور اگر بیٹا مر گیا وہ پانی کے اندر تو پانی کے اندر مر جانے کے بعد احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی پیٹ کی نجاست کچھ نکلی ہو، نکلنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا. تو عام طور سے مرنے کے بعد پیٹ اگر بھرا ہوا ہوتا ہے تو کچھ نجاست پخانے کی جگہ سے نکل جاتی ہے، تو اس وجہ سے پانی ناپاک ہوگا اگر مر گیا تو. فرماتے ہیں کہ اذا خرج حیا، اسی لیے فرمایا کہ جب زندہ نکل آئے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. ولم یکن علی بدنہ نجاسہ، ایسے ہی تب پانی ناپاک نہیں ہوگا جبکہ اس کے بدن پر نجاست نہ ہو. اگر بدن پر نجاست ہو یا مر گیا تو پانی ناپاک ہوگا. ولا بوقوع بغل ولا وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح، ایسے ہی پانی ناپاک نہیں ہوگا. بغل کہتے ہیں بیٹا کھچر کو، یعنی گدھے کی طرح، گھوڑے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے جس کی ماں گدھی ہوتی ہے تو اس کو کھچر کہتے ہیں. ولا بوقوع بغل، اور نہ ہی کھچر کے وقوع سے، پڑ جانے سے، گر جانے سے، وحمار، اور گدھے کے گر جانے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. کیوں؟ اچھا پانی ناپاک بھی نہیں ہوگا، ناپاک ہوگا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا یہ جانور چاہے گدھا ہو چاہے کھچر ہو، ان کا بدن جو ہوتا ہے وہ طاہر ہوتا ہے. وہ تو انسان کے استعمال کے لیے پیدا کیے گئے. ہاں بدن تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، ہاں اگر انہی کی موت ہو جائے تو موت کی بنا پر نجاست کا قول کیا جاتا ہے، نجس ہونے کا قول کیا جائے گا. زندہ اگر نکل آئے تو ان کے گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ولا بوقوع بغل، ایسے کھچر کے گر جانے سے، وحمار، گدھے کے گر جانے سے، وسباع طیر، ایسی پرندوں کے، درندوں کے گر جانے سے. پرندوں میں بھی تو درندے ہوتے ہیں نا، یعنی کچھ پرندے وہ ہوتے ہیں جو چیڑ پھاڑ کر نہیں کھاتے ہیں، اور کچھ پرندے وہ ہوتے ہیں جو چیڑ پھاڑ کر کھاتے ہیں، اپنے پنجے میں جب دباتے ہیں اور دبا کے پھر چونچ سے کھینچتے ہیں، تو ایسے پرندوں کو بیٹا درندہ کہتے ہیں. تو سباع طیر، پرندوں کے درندے اگر گر جائیں، ووحش، ایسی جنگلی، جیسے کہ بندر ہی ہے تو جنگلی کوئی جانور گر جائے تو ان کے گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق. صحیح قول یہ مصنف نے اس لیے کہہ دیا کہ راجح اور مفتبع قول تو یہی ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن کچھ ائمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پورا پانی اگر ایسے جانور گر گئے، مثلا
پرندوں کے درندے ہیں، جنگلی جانور جیسے بندر وغیرہ ہے، تو اگر یہ گر گئے تو ان کے گرنے سے پورا پانی کنویں کا نکالا جائے گا۔ کچھ ائمہ نے یہ بھی فرمایا۔ انہوں نے کیوں فرمایا؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا حکم جو ہے نا، ان کے لعاب کا حکم ہوگا، یعنی اگر ان کے جسم اگر جائیں گے تو ظاہر بات ہے جسم سے کچھ نہ کچھ رطوبت نکلتی ہے مسام سے، تو جو مسام سے رطوبت نکلتی ہے اس رطوبت کو انہوں نے لعاب کے ساتھ ملحق مان لیا اور کہا کہ جب ان کا لعاب ناپاک ہے تو وہ رطوبت بھی جو ان کے مسام جسم سے نکلتی ہے وہ بھی رطوبت ناپاک ہوگی، اور جب ناپاک ہے تو اس بنا پر کچھ ائمہ نے یہ بھی فرما دیا کہ پورے پانی ناپاک ہو جائے گا اور پورا کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ لیکن جمہور ائمہ اور فقہاء اس بات پر ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا صرف ان کے جسم کے پڑ جانے سے۔ ہاں اگر ان کے منہ بھی اگر ڈوب گیا اور لعاب لگ گیا پانی میں، تو حکم ان کا وہی ہوگا جو اس سے پہلے جوٹھے کا حکم گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ، وہی مسئلہ بتا رہے ہیں، وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِفِ إِلَى الْمَاءِ، پانی میں گرنے والے جانور کا لعاب پہنچ گیا إِلَى الْمَاءِ، پانی تک، أَخَذَ حُکْمَهُ، تو یہ پانی اسی لعاب اور جوٹھے کا حکم لے لے گا، یعنی جن جن جانوروں کا جوٹھا جیسا اس سے پہلے بتایا گیا، تو لعاب اگر پہنچ گیا پانی تک تو ان کا حکم، پھر اس پانی کا حکم وہی ہوگا جو کہ اس سے پہلے جوٹھے کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا ہے، اسی کا حکم لے لے گا۔ یہ اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے سبق پورا تفصیل سے گزر چکا ہے جوٹھے کے بیان میں، سور کے بیان میں۔ وَوُجُودُ حَيَوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا يُنَجِّسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یہ وجود واو کے ضمے کے ساتھ ہے بیٹا، یہ وجود نہیں ہے، لوگ وجود پڑھتے ہیں، وجود نہیں ہوتا ہے لفظ۔ وَوُجُودُ حَيَوَانٍ، اور جانوروں کا پایا جانا، کون سے جانوروں کا؟ حیوان میت، مردہ جانور کا پایا جانا، فیہا، کنویں میں، یونجسھا، یہ پایا جانا کنویں کو ناپاک کر دے گا، من یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات سے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے بیٹا، آدمی کو یہ نہیں پتہ چلا، غسل کرنے والے یا وضو کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ جانور اس میں گر گیا ہے، کب گرا ہے یہ نہیں پتہ چلا اسے، لیکن جب اس نے پانی نکالنے کی کوشش کی یا اس میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یار جانور اس میں گرا ہوا ہے۔ اب گرا کب ہے اس کا وقت معلوم نہیں ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، وقت تو معلوم نہیں ہے کہ کب گرا، لیکن اب دو صورتیں ہیں کہ جو جانور گرا ہوا ملا ہے وہ جانور پھولا ہے یا نہیں پھولا ہے۔ پھولا ہے تو یہ بتائے گا کہ اس کو 3 دن یا 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اگر نہیں پھولا ہے تو یہ نہ پھولنا یہ بتائے گا کہ اس کو 3 دن نہیں ہوئے ہیں گرے ہوئے۔ تو اس بنا پر ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی نے جانور کو گرا ہوا دیکھا، اس جانور کو کہ جو جانور گرا ہوا ہے اور مر گیا اس میں، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ کب گرا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے گر جانے کے بعد اس کے مرا ہوا پایا تو اس سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، لیکن کب سے کنواں ناپاک مانا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر پھولا نہیں ہے وہ، تب تو 1 دن اور 1 رات سے کنواں ناپاک مانا جائے گا۔ اور 1 دن 1 رات سے کنواں ناپاک ماننے کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 1 دن 1 رات سے کنواں ناپاک مانا جائے گا، یعنی 1 دن 1 رات پہلے سے اس پانی سے وضو یا غسل وغیرہ کیا گیا ہو اور ان سے نماز پڑھی گئی ہو تو وہ ان نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور اگر پھول گیا تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا مذہب یہ ہے کہ پھول جانے کے بعد
3 دن اور 3 رات سے اس کنویں کو ناپاک مانا جائے گا، اور ان 3 دن اور 3 رات میں جس نماز کو اس سے وضو کر کے پڑھا گیا ہے ان نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا۔ یہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا مذہب ہے، لیکن یہ ہے اسی صورت میں جب کہ وقت معلوم نہ ہو، اور اگر وقت معلوم ہو جائے، مثلا یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو گرے ہوئے 5 دن ہو گئے، تو بیٹا جب یہ معلوم ہوگا کہ 5 دن ہو گئے گرے ہوئے مرے ہوئے اسے، تو انہی 5 دنوں سے ہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز کا اعادہ کیا جائے گا، اور انہی 5 دنوں سے اس کنویں کو ناپاک مانا جائے گا۔ لیکن اس میں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا ایک الگ قول ہے۔ ان حضرات نے یہ کہا کہ جب وقت معلوم ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں محض ایک اندازہ لگانا کہ 1 دن یا 1 رات سے یا 3 دن 3 رات سے یہ ناپاک مانا جائے، یہ ایک محض اندازہ ہے، اور صرف اندازے کی بنا پر حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بھی نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب حکم یہ دیں گے کہ اب اس جانور کو نکالا جائے اور پانی کو صاف کیا جائے، لیکن ان کے نزدیک اعادہ صلاۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 2 قول ہو گئے، ایک امام اعظم کا، ایک صاحبین کا، لیکن بیٹا مذہب معتمد اور جس پر فتویٰ ہے وہ امام اعظم کا قول ہے۔ فرماتے ہیں وجود حیوان میت فیہا، کنویں کے اندر مرا ہوا جانور پائے جانے سے، جانور کا پایا جانا، ینجسھا من یوم و لیلہ، 1 دن اور 1 رات سے اس کو ناپاک کر دے گا۔ وہ منتفق، اور اگر اس کا عطف ہے بیٹا حیوان پر، بلکہ یہ کہو میتن پر، وجود حیوان منتفق، اور اگر پھولا ہوا جانور پایا گیا تو پھولے ہوئے جانور کا پایا جانا من 3 ایام، ینجسھا من 3 ایام و لیالیھا، 3 دن اور 3 رات سے اس پانی کو یا کنویں کو ناپاک کر دے گا، ٹھیک ہے؟ ان لم یعلم وقت وقوعہ، اگر اس کے وقوع کا وقت معلوم نہ ہو، اور اگر وقوع کا وقت معلوم ہو جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وقت معلوم ہوا ہے، جتنے دن سے معلوم ہوا ہے، اسی وقت سے کنویں کو ناپاک مانا جائے گا، اور نماز کا اعادہ اسی دن سے نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیے خیر، اتنی گفتگو ہو گئی، اب آپ لوگ مجانی الادب بھی جلدی سے کھول لیجیے۔